مصالحت اگر رضا شروع ہو جائے تو مصالحت کے لیے ٹیم بھیجی جائے اور مصالحت کروا دی جائے. آخری شکل جو کسی بھی اعتبار سے تمام ہدایات اور تمام اس کے باوجود نہ بن سکے تو اس کے لیے بھی قید و بند کے ساتھ علیحدگی کی صورت رکھی. اسی طریقے پر ایسا نہیں کہ صرف مرد کو یہ اختیار دیا گیا، بلکہ اگر عورتوں کو شوہر ناپسند ہو، واقعی وہ اس لائق ہے کہ کسی بھی حال میں دونوں میں نباہ نہیں ہو سکتا ہے، تو اسلام نے اس کے لیے خلا کا، مردوں کے لیے طلاق کا راستہ رکھا اور عورتوں کے لیے خلا کا راستہ رکھا کہ کچھ مال دے کر یا مہر معاف کرا کر کے اس کے عوض میں وہ طلاق حاصل کر لے، خلا حاصل کر لے. خلا کے بعد عورت کا طلاق بائن واقع ہوتا ہے. اور بیک وقت ایک چیز سماج میں بہت غلط تصور قائم ہے اور غلط مسئلہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاقیں عورت کو نہ دی جائیں، طلاق کا تو یہ موضوع ایک مستقل ایک چیپٹر ہے، انشاءاللہ ممکن ہے کہ کبھی کسی سیمینار میں خاص یہ موضوع دیا جائے. جب تک 3 طلاق نہیں دو تو عورت نکاح سے نکلتی نہیں. یہ انتہائی غلط تصور ہے اور غیر شرعی تصور ہے. 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے کو تو شریعت میں بدعت قرار دیا گیا ہے اور گناہ قرار دیا ہے. ویسے تو مطلقاً طلاق کو مبغوض اور اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ اور ممنوع چیز قرار دیا گیا، مبغوض چیز قرار دیا گیا. اور 3 طلاق کو بے وقت دینے کو تو بدعت اور دینے والے کو گناہگار قرار دیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ غلط مسئلہ تصور ذہن میں لیے ہوئے ہیں کہ جب تک 3 نہیں دیں گے تو رواج نہیں. جب نباہ کی آخری صورت ہوتی ہے، جس کو میں نے اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے، جب ایک طلاق رجعی دی جاتی ہے اور عورت کی عدت گزر جائے تو عدت گزرنے کے بعد وہی طلاق رجعی طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، عورت نکاح سے نکل جاتی ہے. اگر اس کے بعد دونوں کو پچھتاوا ہوا پھر وہ نکاح میں لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھلے، یعنی بغیر حلالہ وغیرہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، نکاح کر لے اور پھر وہ عورت اسی طریقے پر اس کی بیوی ہے جیسے پہلے تھی. اور غلط جو مسئلہ رواج پا چکا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ 3 دینے کے بعد پھر کوئی راستہ رہتا ہی نہیں ہے بغیر حلال. تو اب یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اور میڈیا والے غلط پریشان کرتے ہیں کہ قصور فلاں کا تھا تو یہ حلالہ کیوں ہوا، ایسا ہوا ویسا ہوا، جبکہ سب میں بے شمار حکمتیں ہیں اور اس میں تفصیلات ہیں. تو اسی طریقے پر اسلام نے عورتوں کی پارسائی کا لحاظ رکھا. پردہ عورتوں کے لیے رکھا گیا تو اس کو مغربی میڈیا سمجھتا ہے کہ یہ پابندی ہے بے جا عورتوں پر، اور وہ اس حکمت سے ناآشنا رہے کہ اچھی چیزوں کو، قیمتی چیزوں کو مخفی اور مستور ہی رکھا جاتا ہے، پردے میں رکھا جاتا ہے. اسلام نے تو پردے کو لاگو کر کے عورت کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، عورت کی عظمت کو بلند کیا ہے، عورت کی رفعت کو بلند کیا ہے اور عورت کے مقام کو بلند فرمایا. نہ یہ کہ اسے اور قید و بند جیسی اعتراضات کے سائے میں رکھا. پارسائی کا لحاظ کیا رکھا گیا کہ کسی عورت پر اگر کسی نے بہتان لگایا اس کی پارسائی کے خلاف، آپ اشارہ سمجھ ہی رہے ہوتے، تو شریعت نے اس کے لیے 80 کوڑے رکھے. کتنے رکھے؟ اس کو عربی میں حد قذف کہتے ہیں کہ اگر وہ 4 گواہ ہوں، وہ بھی پورے شرائط کے ساتھ، ان شرطوں کا پایا جانا شاید ناممکن تو نہیں کہا جا سکتا ہے، بڑا مشکل کام. اگر نہیں وہ بیان کر سکا، 4 گواہ نہ پیش کر سکا بدکاری کے خلاف ان شرائط کے ساتھ جو شرائطیں شریعت میں وارد ہیں، تو ایسے بہتان لگانے والے پر الزام تراشی کرنے والے کے لیے شریعت نے حد قذف رکھا، یعنی اس کو قاضی اسلام 80 کوڑے لگا، کیونکہ اس نے ایک پارسا کو، ایک عفیفہ کو بدکاری کی تہمت لگائی. اب آپ دیکھیے کہ یہ بھی عورت کے مقام اور اس کی عظمت کا کتنا اعتراف کیا گیا اور اس کے مقام اور عظمت کو کتنا بلند قرار دیا گیا. اسی طریقے پر حفاظت نکاح کے بارے میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ پہلی نکاح معاف ہے اور پھر دوسری اور تیسری نکاحوں پر پکڑ ہے، تو یہ اس لیے کہ سد ذرائع کے طور پر ہے کہ تاکہ گناہ کے دروازے نہ کھلیں، تو اس کی تمہید کو اور اس کے آغاز کو بھی شریعت نے اس میں رکاوٹ پیدا کی. اور بہت ساری چیزیں جو ابھی حضرت ہمارے شیخ طریقت نے
جو عورتوں کے مسجد میں آنے کے حوالے سے بیان فرمایا. آج کل ایک چیز اور چل رہی ہے، اور یہ جو غیر مقلدین ہیں، کسی امام کی تقلید نہیں کرتے وہابی، یہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں لے کے جاتے ہیں اور عیدگاہوں میں لے کے جاتے ہیں. تو سوال اس بات کا ہے کہ آپ ایک مخصوص نقطۂ نظر رکھنے والے آدمی ہیں، آپ جو چاہیں کریں. ہم حنفی ہیں یا ہم میں کوئی شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، چاروں امام میں سے کسی بھی پیروی کرنے والا یہ حق پر ہے. اور تو ہمارے ائمہ نے اس مسئلے کو وقت اور حالات کے تحت منع فرمایا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ مسجد میں جائیں اور نماز ادا کریں، کیونکہ زمانے خیر ہی میں، یعنی عہد صحابہ ہی میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر منع وارد فرمایا اور منع کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ عورتیں گئیں اور کہا کہ حضرت عمر منع فرماتے ہم لوگوں کو مسجد میں جانے سے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا اس کے الفاظ کہیں پر میں نے نوٹ بھی کیے تھے. درود پاک کو لیجیے. اللہم صل لو ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى ما حدث النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بنی اسرائیل. کہ جو کچھ چیزیں عورتوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ لیتے تو وہ بھی مسجدوں میں حاضر ہونے سے عورتوں کو روک دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں مسجدوں سے روک دی گئی. یہ حدیث کے الفاظ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. اس میں بھی مزید تفصیلات ہیں، اجمالی طور پر آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ شروع میں بوڑھی عورتوں کے لیے اجازت رہی دن میں جانے کی، راتوں میں وہ بھی منع رکھی گئی، اور جوان عورتوں کو مطلقاً منع فرما دیا گیا. پھر یہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے دور رہا. پھر بعد کے فقہا نے حالات کو دیکھتے ہوئے جوان عورتوں کے لیے بھی اور بوڑھی عورتوں دونوں کے لیے، اور مطلقاً یعنی رات کے حصوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی، دن کے اوقات میں جو نمازیں ہیں، نمازوں کے اوقات ہیں، اس میں بھی منع فرما دیا. اور اس سلسلے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف فقہا نے اپنے طور پر ایسا کیا، بلکہ ان کے سامنے ابو داؤد شریف کی وہ حدیث بھی تھی جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیوتہن خیر لہن. یہ فرمائے گا لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن. یہ رسول پاک نے زمانے خیر میں فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے، مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے ڈر رکھو. وہ زمانے خیر تھا جہاں 1000 پارسا عورتیں تھیں، ایک کا دو کا شاید کسی کے عمل کے سلسلے میں انگلی اٹھائی جا سکتی ہے. اس زمانے خیر میں یہ فرمایا گیا کہ ان کا عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. اور اب جبکہ جہاں پر ایک پارسا ملے گی تو درجنوں اس کے خلاف ملے گی، ایسے ماحول میں یہ حکم دینا کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ اختلاط کا موقع نہ دیا جائے، اور مسجد جو خالص اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے ہے، رب سے مناجات کی جگہ ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تصور کرتے پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ. تو
یہ وہ جگہ ہے مسجد جہاں جا کر آپ ایسی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر عورتوں کا جب اختلاط ہوگا تو نمازوں کا اور نمازوں کے خشوع خضوع کا کیا حال؟ اس لیے فقہاء کرام نے جو منع فرمایا وہ حق ہے. آج کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے تو ہونا ہی یہی چاہیے. عقل کا بھی تقاضا، شرعی حکم تو ہے ہی، شرعی حکم کے ساتھ ساتھ یہ تقاضا عقل بھی ہے کہ عورتوں کو اختلاط بالرجال سے روکا جائے اور گھروں میں انہیں نماز پڑھنے کی ذکر و اذکار کی تلقین کی جائے. 2 پوائنٹ اس کی طرف حضرت اشرف العلماء نے توجہ دلائی، بہت خاص پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اگر مرد نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والیاں محرمات ہیں، اس کی بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے مثلا، تو بلا کراہت ایسی جماعت کرنا اور اسی جماعت سے نماز پڑھانا یہ جائز ہے، یہ مکروہ بھی نہیں. اور اگر اس میں اجنبیہ عورتیں شامل ہو جائیں تو پھر کراہت اور ممانعت شروع ہو جائے گی. یہ چیز خاص یاد رکھنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ خالص عورتیں جماعت کریں، عورتیں نماز پڑھیں اور انہی میں سے کوئی امام ہو. اس سلسلے میں فقہاء نے ممانعت کو فرمائی، شدت کے ساتھ ممانعت کہیں میری نظر سے نہ گزری. مکروہ کا لفظ آیا ہے حدیث میں، فقہاء کی عبادتوں میں، اور یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ ایسی جماعت جب قائم کی جائے تو عورت جو امام بنے وہ بیچ میں کھڑی ہو. یعنی مصلی جو امام کا، مردوں کا امام جو ہوتا ہے وہ آگے رکھتا ہے اور پیچھے صفیں لگائی جاتی ہیں. کہا یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیفیت یہ ہو کہ ایک ہی صف میں امام اور مقتدیات وہ کھڑی ہوں اور بیچ میں جو امام ہو، امام بنے، وہ عورت کھڑی. تو اس طریقے پر ان کی جماعتیں ہوتی ہیں، لیکن فقہاء کرام نے مکروہ فرمایا ہے. اور حالات پر گہری نگاہ رکھی جاتی ہے اور شرعی اگر گنجائشیں نکلتی ہیں کہ بلا کراہت ان کی نماز ہو تو اس کا بھی حکم دیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی فی الحال میری نظر میں ایسے حالات نہیں ہیں، اس لیے ہم فقہ کی اس پرانے حکم کا، قدیم حکم کا ہی اعادہ کریں گے اور لکھیں گے اور کہیں گے. وہ یہ کہ عورتوں کا خالص آپس میں جماعت کرنا جائز تو ہے مگر مکروہ ہے. یا جائز بمعنی صحت، صحیح تو ہے مگر مکروہ ہے. اور وہی ہدایت ہم بھی جاری کریں گے جو ہدایت ہمارے فقہاء کرام نے کی ہے، وہ یہ کہ عورتوں کا جو امام بنے وہ بیچ میں کھڑے. اور اس سلسلے میں نماز تراویح ہو، چاہے 5 وقتہ نمازیں ہوں، وہ ساری نمازیں کریں. اور ہاں اس سلسلے میں کچھ باتیں پوچھنی ہوں تو پوائنٹ چیزیں تو یہ مسئلہ جو عورتوں کی نماز کا ہے، اس پر یہ گفتگو انشاءاللہ پھر اور بھی تفصیلی گفتگو ہوگی. اور تو پورا لٹریچر آ رہا ہے ہم لوگوں کا. کوشش بات یہ ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم وہ کتابچہ آپ تک پہنچائیں. یہ ہوا کیسے کہ ابھی کچھ دنوں قبل سپریم کورٹ میں ایک رٹ داخل ہوئی. کچھ عورتوں نے رٹ داخل کیا کہ عورتیں مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی. اس پر بہت سی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی کی طرح تبلیغی جماعت وغیرہ کے لوگ، وہ عورتوں کو اپنی لے کے مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں. خیر ان سے ہمارا کوئی مطلب بھی نہیں ہے. جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ہم حنفی المسلک ہے، ہمارے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ہم ان کی ہم تقلید کرتے ہیں، ہم ان کے پیروکار، ان کے راستے پہ چلتے ہیں. اتنی چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی اور آ بھی جانا چاہیے. جو اس سیمینار میں آنے کا جو سب سے بڑا فائدہ آج کے دن ہمیں اور آپ کو ملا، اور ہماری مقدس ماں بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں اس وقت، وہ کافی کثیر تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. وہ
اس بات کا اہتمام اپنے گھر میں بھی کریں. سب سے بڑی چیز کیا ہو گئی ہے؟ ماشاءاللہ خدا کا شکر ہے، میں ہمت نگر کو دیکھتا ہوں، بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. دیگر جگہوں سے بہتر ہمارا ہمت نگر ہے کہ حضرت ماشاءاللہ ہمارے وہاں پانچوں وقت مسجدیں بھری رہتی ہیں. کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر فجر سے لے کر عشاء تک کم سے کم 5 سے 6 صفحے نہ ہوتی ہوں. ہم نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا کہ امام متعین ہوتا ہے، باقی مؤذن بھی ہوتے ہیں، باقی اپنے حجرے سے اذان دے کے وہی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، امام صاحب کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلے گئے. ایسے بھی حالات ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے یہاں پر وہ ماحول نہیں ہے. بچے نمازی ہیں. اب رہی گھر کے اندر تھوڑا سا اور بھی ماحول بدلنا، اور بچیاں بھی بچوں کی طرح ہو جائے، یا وہ بچے جو نہیں جا پا رہے ہیں، جب ہم میں سے کوئی اپنے گھر میں، ایسا نہیں کہ مسجد کو چھوڑ دو مسجد نماز نہ پڑھو، مردوں کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ مسجد ہی میں جا اپنی مسجد کو آباد کریں. تم خدا کے گھر کو آباد کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گھر میں خیر و برکت فرمائے، اس کی برکت سے تمہاری مشکلات کو دور فرمائے گا. لیکن اصلاح کے لیے، نمازی بنانے کے لیے ہم 5 وقتہ نماز میں یا ہفتے میں 1 مرتبہ ایسا بھی 1 وقت اہتمام کر لیں کہ ہم اپنے گھر ہی میں نماز کے لیے سارے اپنے اور محرم رشتہ داروں کو اکٹھا کریں، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنے بیٹے کو، اور نماز کا اہتمام ہو. جو نہیں پڑھ پا رہا ہے اب بھاگے گا کہاں؟ مسجد چھوڑ کے گھر ہی میں آتا ہے. اب جب مسجد میں آپ نماز کا اہتمام کر رہے تو جائے گا کہاں؟ لہذا دھیرے دھیرے ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول اچھے ماحول میں آ جائے گا. ہمارے بچے بچیاں 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے. مقصد کیا ہے؟ انہیں نمازی بنانا. اور جب اس کی عادت پڑ جائے تو پھر اپنے بچوں کو لے کر کے ہم مسجد کی طرف چلے جائیں، کھل کر جائے آگے کہ بیٹا آپ گھر کے بجائے اب مسجد میں پڑھو، اور مسجد میں پڑھنے کا تمہیں یہ عجب ہے، یہ ثواب ہے. آپ اپنے گھر کی عورتوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے طور پہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیے. آپ کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے آپ اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر نماز پڑھیں. لہذا ایک مسئلہ تو آپ کو یہ معلوم پڑ گیا کہ اگر مرد جماعت کرا رہا ہے گھر کے اندر تو اس کے ساتھ اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کا بیٹا، اس کی بہن نماز پڑھ سکتی ہے. لہذا یہ اتنا اہم مسئلہ تھا کہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا. ہمیں اب سپریم کورٹ کی انتظاری نہیں کرنا، ہمیں کورٹ میں گئی ہوئی ان خواتین کو اپنے عمل سے سمجھانا ہے کہ تم نے یہ کون سی نادانی کر دی. ہمارا اسلام بڑا ہی وسیع ہے، بڑا ہی کشادہ ہے، وہاں نیرو مائنڈ لوگوں کا گزارا نہیں ہے. وہ تم جیسے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے. جو چیز کہیں نہیں ملتی ہے تلاشنے پر، کسی بھی ادیان میں تلاشنے سے نہیں ملتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں مذہب اسلام میں ملتی ہیں، اسلام میں ملتی ہیں. اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن عظیم میں ایسی مقدس کتاب عطا فرما دیا ہے کہ جس کے اندر سارے علوم و فنون موجود ہیں، ہماری ضروریات زندگی کی ساری چیزیں موجود ہیں. لہذا وہ جو مدارس اسلامیہ چلاتے ہیں، یہ سوال میں نے حضرت سے اس لیے کیا تھا کہ میرا خود کا اپنا ادارہ چل رہا ہے لڑکیوں کا ہبلی میں. تقریباً اسٹاف کو ملا کے 200 بچیاں ہیں. وہ نماز کیسے پڑھیں؟ وہاں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، وہاں ہم بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اور بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں، صرف بچیاں ہی بچیاں ہیں، عورتیں. تو وہ جماعت سے محروم کیوں رہے؟ کیا وہ اذان نہیں دے سکتی؟ کیا وہ جماعت نہیں کر سکتی؟ اسلام کی حد میں رہتے ہوئے، اسلام کے وہ شرائط جو اسلام نے ان کے لیے متعین کیا ہے، ان سارے شرائط کو جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اس حد میں رہتے ہوئے عورتیں بھی
जमात कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? जमात कर सकती हैं। लेकिन जमात का मतलब ये मत समझना कि मदीना मस्जिद में लेके मत पहुंचना या मुस्तफा मस्जिद में मत जाना। मतलब ये है आप अपने घर में भी ये एहतमाम तमाम शराइत के साथ कर सकते हैं। और अगर कोई इस तरह का एतराज करे, कोई इस तरह की बात आपके दरमियान लाए, तो आप इसी मोहब्बत को प्यार से समझाइए। मजीद ना समझ में आए तो हम फकीरों की बारगाह में लाइए, इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। और जहां हम अपने आप को कमजोर समझेंगे और वहां ऐसे मुखलिसीन मुहक्किकीन से हम राब्ता करेंगे और इनसे समझ करके आप तक ईमानदारी के साथ पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इसके मातहत आज इस सेमिनार में हमें सबसे बड़ी कामयाबी ये मिली कि हमें इस बात का इल्म हुआ कि नमाज औरतें बजमात पढ़ सकती हैं शरअ की हद में रहते हुए। लिहाजा इसके मातहत जिसको जो भी सवाल करना है, मुफ्तान इकराम हाजिर हैं, आप सवाल कर सकते हैं। माइक मुझे औरतें भी सुन रही हैं आपकी बात। इस बात का ख्याल मुकम्मल रहे कि आपकी बीवियां, बीवी, बच्चे, बच्चियां सब सुन रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी के माशरे में जो ढेर इस्लामी लोग का ये सवाल है कि आपके दो हरम में औरतें क्यों जाती हैं और मजार शरीफ के अंदर ख्वाजा गरीबुल मोहिउद्दीन चिश्ती या जो दीगर अपने हैं वो वहाँ औरतें क्यों जाती हैं? ये इसका जवाब स्वीट और शॉर्ट में क्या देना चाहिए? दोनों हरम में मर्द के साथ औरत क्यों जाती है? एक तो हरम शरीफ और मदीना शरीफ में, बाकी क्यों नहीं? औरतों की हाजिरी बारगाह नबवी में कैसी है? देखिए, नमाज एक तो अलग इबादत है और हज एक अलग इबादत है। नमाज की फ़र्ज़ियत और उसके शराइत, उसके तकाज़े कुछ मुख्तलिफ हैं बनिस्बत हज के फ़र्ज़ होने के और उसके तरीक़े इबादत के। इसी तरीके से ज़कात है, रोज़ा है, हर एक के अपने अपने मख़सूस मसाइल हैं, मख़सूस शराइत हैं। नमाज तो हर मुकल्लफ़ पर जिसकी अक़्ल सलामत है, आक़िल है, बालिग़ है, मुसलमान है, उस पर फ़र्ज़ आइन है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। और हज के लिए शराइत कुछ मख़सूस हैं कि जहाँ आदमी मुकल्लफ़ है, आक़िल है, बालिग़ है, उसके साथ साथ वहाँ तक पहुँचना, फिर वहाँ से आना, इतना माल हो उसके पास, अखराजात हों वगैरह वगैरह, ये चीज़ें भी शर्त है उसमें। हरम शरीफ में जो औरत और मर्द दोनों हाजिर होते हैं, जिन जिन पर हज फ़र्ज़ हुआ, चाहे वो मर्द हो या औरतें। एक मसला पहले समझ लीजिए बतौर तमहीद, तो मेरी गुफ्तगू और इनका जवाब देने में आसानी होगी, आसानी से समझ पाएँ। वो ये कि जिस पर हज फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, फ़ुक़हा ये फरमाते हैं कि वो जल्द से जल्द उसे अदा करे। अगर वो ताख़ीर से हज को जाता है तो बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक वो गुनहगार होगा, बाज़ के नज़दीक नहीं होगा। लेकिन सभी मुत्तफ़क़ा तौर पर ये हिदायत ज़रूर करते हैं कि जितनी जल्द हो, जिस साल फ़र्ज़ हुआ उसी साल वो उसकी तवज्जो में लगे। अगर किसी कानूनी मजबूरी की वजह से या किसी और मजबूरी की वजह से नहीं जा सकता, वो एक अलग बात है, और ज़रूरत हो तो बेहद मालूमात, लेकिन उस पर ये तमाम तर कोशिशें लाजिम है कि वो जल्द जा कर के अपने फ़रीज़े हज को अदा करें। और इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं कि इस साल मर्द जाएँ कि आइंदा साल औरतें जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं। जिन पर फ़र्ज़ है वो जाए और जा कर के हज को अदा करें। और ज़ाहिर है कि खाने काबा एक है पूरी दुनिया में, ऐसा तो नहीं कि आपके हिंदुस्तान में अलग खाने काबा हो, इंग्लैंड में अलग हो। और
اس طریقے پر تو جب جن پر فرض ہو گیا، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور خانہ کعبہ ایک ہے، طواف وداع کا وقت بھی مقرر ہے، وقوف عرفہ کا وقت بھی اور دن مقرر ہے، اسی طریقے پر اور بھی دیگر جو ارکان ہیں حج کے، اس کے اوقات مقرر ہیں، تو اس مقررہ وقت میں اگر صرف مرد ہی اسے ادا کرے تو عورتوں کے سے وہ ارکان ادا نہیں ہوں گے، ان کا حج نہیں ہوگا۔ صرف عورتیں اگر کریں گی تو مرد ارکان ادا کرنے سے رہ جائیں گے، وہ نہیں ادا کر پائیں گے۔ اس لیے یہ ایک مجبوری کی بھی صورت ہے کہ اسی وقت میں، اسی تاریخ میں، انہی اوقات میں مرد بھی اس فریضے کو ادا کرے اور ارکان کو ادا کرے، عورتیں بھی ادا کریں۔ وہاں پر اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن جتنی سخت ہدایت حج کے معاملے میں ہے، اتنی سخت ہدایت دوسرے عبادات کے معاملے میں کم نہیں۔ تمہیں اپنی نگاہ نیچی رکھنی ہے، تمہاری مائیں بھی جا رہی ہیں، بیٹیاں بھی، کسی کی بھی ماں ہو وہ گویا کہ آپ ہی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی وہ آپ کی بھی بیٹی ہے، کسی کی بہن وہ آپ کی بھی بہن ہے، تو وہاں پر نگاہیں نیچی رکھنی ہیں، اور آپ کا دل، آپ کی آنکھیں، آپ کے اعضاء سب کے سب صرف متوجہ ہوں تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایسے موقع پر کوئی بدکار اور گنہگار ہی ہوگا بہت بڑا کہ معاذ اللہ اپنی نگاہوں میں خیانت کرے، اپنے تصور میں خیانت کرے، اور اپنے عمل میں خیانت کرے، اپنے ہاتھ میں خیانت کرے، اپنے پاؤں میں خیانت کرے۔ اس حرم شریف اور اس مقدس سرزمین میں پہنچ کر کوئی آدمی اگر ایسا کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ان ہدایت کے ساتھ وہاں پر اجتماع ہوتا ہے، اور اس مجبوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اس لیے وہاں کا حج کی ادائیگی کا معاملہ الگ ہے۔ نماز کا معاملہ ایسا نہیں ہے، نماز میں تو، نماز کے لیے تو ساری زمین کو اللہ نے، سارے روئے زمین کو ہمارے لیے سجدہ کرا۔ آپ کا جو سوال تھا کہ حرمین میں عورتیں کیوں جاتی ہیں زیارت کے لیے، غریب نواز کی بارگاہ، ٹھیک ہے، بہت سوجائی کرتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھا جانا چاہیے کہ حج ایک فرض عبادت ہے، اس کا ایک وقت متعین ہے، ایک ٹائم، ایک لمٹ اس کی، اس وقت آپ کو کر لینا ہے، اور حج ایک دیوانگی کا نام ہے، جو وہاں اس فریضے کو ادا کرنے میں یہ نہیں رہتا کہ ہم کیا ہے، کہاں ہے، یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے عاشق گنہگار بندے ہیں مولا، اور اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے رب قدیر، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر سکے، ہمارا دل، دماغ سب مائل ہے تیری طرف، مولا اس مقدس فریضے کے توسل سے تو ہمارا یہ حج قبول فرما لے۔ عورت مرد دونوں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، جیسا کہ موسیٰ نے فرمایا کہ وہ بہت ہی بدکار انسان ہوگا کہ جو اتنا اہم فریضہ اپنی ذات کو فنا فی اللہ فنا فی رسول کرتے ہوئے اور وہ غیر عورتوں کی طرف دیکھے، کیونکہ وہاں پہ ایک لمحہ بھی اس کی یہ نہیں ہے ادھر دیکھنے کا، بس اس کی توجہ کا مرکز کعبۃ اللہ ہو اور اس کے عشق کا مرکز رسول اللہ۔ یہی عشق لے کر کے مسجد نبوی میں ہماری عورتیں جاتی ہیں، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ یہ حکم ہر ایک کے لیے ہے، ہر عاشق کے لیے ہے، ہر دیوانے کے لیے ہے، تو ہم وہی عشق، وہی محبت، وہی پیار لے کر کے ہم ہوں یا ہماری ماں بہنیں ہوں مسجد نبوی شریف میں جاتی ہیں، اور آقا کی بارگاہ میں یہی عشق لیتی ہیں، سرکار ہم آئے ہیں آپ کے دیار میں، ہمارے سجدوں کو مولا قبول فرمائے تو آپ کے توسل سے فرمائے، ہمارے سجدوں میں وہ عشق دے دیجئے، وہ محبت دے دیجئے، ہمارے قلب میں وہ محبت دیجئے کہ ہم سجدہ کریں مسجد نبوی میں تو اپنے رب کے لیے کریں، اور ہمارا دل جھکے تو آپ کے لیے جھکے۔ اب رہی بات مزارات پہ عورتوں کا جانا، دیکھیں مزارات ہی نہیں، ہر وہ جگہ جہاں عورت و مرد کا خلط ملط ہو، قید نہ لگائی جائے، غریب نوازی کو ٹارگٹ نہ بنایا جائے کسی آستہ میں، جہاں بھی ایسی
नवैयत हो वहां पर औरतों को जाना शरीयत ने मना फरमाया है, चाहे वो आस्थाना हो, चाहे बाजार हो, चाहे कोई भी जगह हो। लिहाजा ये दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए कि गरीब नवाज की बारगाह में मर्दों की भीड़ में औरतों का जाना जायज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा और आपका बनाया हुआ दस्तूर है जो गलत है। और इस्लाम कहता है कि जहां पर अजनबियों का झंझटा हो वहां पर तुम्हारी पाक दामन औरतों को नहीं जाना चाहिए। लिहाजा इससे हमें और आपको एहतियात बरतना चाहिए। अब मैं अपने मुक़द्दस माँ बहनों से भी दरख्वास्त करूंगा कि उनके दिलो दिमाग में जो भी सवाल हो वो वहीं से कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत आपसे मेरा ये सवाल है, मैंने कई बार सुना है कि जिस घर में बच्ची हो तो इसको ये बच्ची बाई से रहमत है, वो इसको जन्नत दी जाएगी। जिसके घर में लड़के उस पर इसके घर नेमत नहीं है, उसे इसको जन्नत नहीं मिलेगी। सवाल ये हुआ है जैसा कि रवायत आपने बयान फरमाया, ये दिल दिमाग में तसव्वुर नहीं रखना चाहिए कि सिर्फ बच्चियां हैं तभी रहमत है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। तुम्हारे वहां एक बच्ची है तब भी रहमत खुदावंदी का नुज़ूल होगा, 2 है तब भी, 3 है तब भी, 10 है तब भी, और नहीं है तब भी रहमत का नुज़ूल होगा। क्यों? जो तुम्हारा सब्र और शुक्र जो कायम है, ए मौला हम तेरी रज़ा में राज़ी हैं। मौला तूने किसी को लड़का दिया तब भी हम खुश हैं, लड़की दिया तब भी हम खुश हैं, और तूने हमें नहीं दिया तब भी हम इस रज़ा से खुश हैं। हमें अजर देगा। और इस सब्र शुक्र के तवस्सुल से मौला हमारे घर में भी रहमतों की बारिश फरमाता है। और कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत, हम उम्रा या हज करने जाते हैं, हम उम्रा या हज करने जाते हैं, तो हरम शरीफ में औरतों को जमात से नमाज पढ़ना कैसा? जो नमाज का हुक्म आपके घर में है वही हरम में है। हरम का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ इमाम नमाज पढ़ा रहा है आप उसकी इब्तिदा करें, ऐसा नहीं है। वहाँ भी आपको खालिद अकेले तन्हा ही नमाज पढ़नी है, चाहे आप वो हरम में हो, चाहे अपने होटल में हो, कहीं भी हो, चाहे मिना हो, मुज़दलिफा हो, और कहीं भी हो, आपको अपने ही तौर पे नमाज पढ़नी है। और कोई? सरकार अगर कोई माइक जैसे फरमाया गया कि लड़की जो है वो अपने माँ बाप के लिए, लड़की जो है अपने घर में रहमत का एक जरिया है। तो जब उसकी शादी हो जाती है, जब वो सामने वाले घर में जाती है, तो वो घर में अगर उसको तकलीफ वगैरह महसूस होती है तो उसके लिए वो क्या हुक्म, शरीयत हुक्म है कि अगर उसको परेशानी वगैरह मिलती है, हम माशरे में देखते हैं अपने घर में तो बराबर तरीके से वो उसका लालन पालन होता है। जब वो सामने जाएगी तो सामने अगर उसको तकलीफात महसूस होती है या उसके साथ अगर सर्वेंट नौकर जैसा अगर व्यवहार किया जाता है तो उसके लिए क्या कुछ शरीयत हुक्म है? देखिए, मुफ्ती साहब किबला ने हमारे आपको बताया कि इस्लाम ने औरत के हुकूक बयान किया। शादी हो गई, बच्ची की शादी हुई और ससुराल में, अब ससुराल पहुंची है, कुछ दिनों के बाद मामला होते हैं, ऐसी बात ही नहीं होती। अब वो किस रूप में उस घर में, वो किस रूप में घर में, एक है बीवी का रूप, दूसरा है सास का रूप,
اسلوب میں ہے وہ، اور جس طرح سے شرع نے اس کے حقوق بیان کیے ہیں اسی طرح سے اس کو اس گھر میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ رہی لڑائی جھگڑا، یہ تو آپسی انتشار کی باتیں ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے، اور اکابرین نے یہی بات سمجھانے کی کوشش کیا ہے، اکثر بزرگوں کی محفلوں میں یہی گزارش کرتے رہی کہ اگر کوئی تمہیں برا کہہ رہا ہو تو اس برائی کا جواب برائی نہیں ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر عورت تم سے کسی بات پر بضد ہو جائے کہ ہمیں یہ پین چاہیے، تو اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے تم شوہر ہو، اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے یہ مت کہو کہ ہم نہیں لائیں گے، نہیں دیں گے تمہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کی بات کو سن لینا یہ ایک بہتر طریقہ ہے۔ اب تم اس کے اہل نہیں ہو، نہیں لا سکتے 5 روپے کی، تمہاری کمائی 1 روپے کی نہیں 5 روپیہ خرچ کر سکتے، تو اس کو ویٹ کرو، جب وہ مطمئن ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے، جو بالکل نارمل پوزیشن پہ آ جائے، تب اسے اپنی حقیقت سمجھاؤ کہ ٹھیک ہے تم اپنے باپ کے گھر میں تھی تو یقیناً تم 5 نہیں 10 خرچ کرتے، وہاں تمہاری یہ ساری چیز کی فراوانی تھی۔ میں اہل نہیں ہوں کہ میری انکم 1 روپے 2 روپے کی ہے، میں 5 روپے کی چیز تمہارے لیے کہاں سے لاؤں گا؟ تم بھی نماز پڑھو، نوافل کثرت سے پڑھو، اور اسی مصلی پہ بیٹھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تیرے شوہر کو اس لائق بنا دے کہ 5 کا یہ معاشرے میں جو کڑواہٹ ہے اس کو ہمیں مٹھاس پہ لینا ہے، اس کو پیار لینا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہمارا پیدا کریں گے تب ہماری بچیوں کو بھی ہم درس نہیں دیتے، اپنے گھروں میں درس نہیں دیتے، ہم اپنی بچیوں کا عیش آرام سے رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ یہ امانت ہے کہیں اور کی، یہ جانا کیسے کرو۔ بچیوں کی فضیلت جہاں ہے کہ وہ رحمت کی شکل میں ہے ہمارے گھر میں، ٹھیک ہے وہ اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جانے والی ہے دوسرے گھر میں، آنے کا تو دوسرے کے گھر کو سوچ کر کے ہم ان کی تربیت دیں، دوسرے کے گھر کو سوچ کے ہم تربیت دیں، اور اپنے بچوں کو جو ہم تربیت دیں، بچیوں کا بچوں کو سمجھاتے چلیں، ہم اپنے اسٹیٹس کے حساب سے اپنے بچوں کو تربیت دیں کہ بیٹا دیکھو معاشرے میں ہمیں لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، تمہارا بھی عمل اگر ایسا رہے گا تو اور بھی ہمارے معاشرے میں نکھار پیدا ہوگا، ہماری فیملی میں اور بھی ڈیولپمنٹ آئے گا۔ بچوں کو یہ سکھانے کی کوشش کرو، بیٹا قناعت کسے کہتے ہیں، تم جس فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہو، ان کا کردار کیا رہا ہے، اس کا عمل کیا رہا ہے، جن کے والد بزرگوار پوری کائنات کے مالک تھے، لیکن بیٹی کے جسم پر 72 ٹکڑے ہوا کرتے تھے، نہ جانے کتنے پیوند رہا کرتے تھے۔ سید الکونین کی بیٹی اس طرح سے زندگی گزارتی تھی، حالانکہ وہ تنہا مستجاب الدعوات تھیں کہ ہاتھ اٹھا دیتی، زبان سے کہتی بھی نہ سوچ لیتی کہ جنت سے لباس ان کی لیا، اور آیا بھی ایسا نہیں تھا، موقع ہوا تو آیا ہے۔ لہذا اس میں سب سے بڑا دخل بچیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، پیرنٹس کا قصور ہے۔ پیرنٹس کو اپنے اہل و عیال کو اچھی تربیت دینا چاہیے، اچھے معاشرے میں ڈالنا، اور بھی ہماری خواتین کچھ کہنا چاہتی ہیں مقدس ماں بہنوں کی طرف سے؟ مائک بولو۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، وراثت میں عورتوں کا حق ہے، لیکن کہیں کہیں عورتوں کو یہ کہا کہ ان کا حق چھین لیا جاتا ہے کہ آپ کو دہیج دے دیا یا آپ کو سونے کی چیزیں یا گہنے وہنے دے دیے تو وراثت میں آپ کا حصہ نہیں ہے، اس پہ آپ کچھ فرما دیجیے۔ دیکھیے وراثت کا جو مسئلہ ہے، اگر باپ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے لڑکے لڑکیوں کو دے دیا اور اپنی بیٹی سے یہ کہہ دیا کہ یہ جو میں جہیز دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں میں دے رہا ہوں، یہ جو تمہارے بھائیوں کے ساتھ میں نے حصے لگائے تھے انہی حصوں میں سے یہ بھی ایک حصہ ہے،
وہ چاہے بھائیوں سے کم ہو چاہے زیادہ، اس لیے کہ ابھی وہ میراث کے حکم میں نہیں آتا۔ ماں باپ کی زندگی میں میراث کا حکم نہیں ہوتا، ان کی مرضی، جتنا جس کو چاہے دے دیں، جس کو جتنا چاہے دے دیں۔ وہاں نہ لڑکی اعتراض کر سکتی ہے اور نہ لڑکا اعتراض کر سکتا ہے کہ بیٹی کو زیادہ کیوں دیا، بیٹی کو کم کیوں دیا، یا بیٹے کو زیادہ کیوں دیا، بیٹی کو کیوں کم دیا۔ لہذا اگر باپ نے یہ کہہ دیا ہے تو باپ کے انتقال کے بعد آپ کی حقیقت آپ کو مل چکی ہے، آپ کی حقیقت آپ کو مل چکی ہے۔ اب جن چیزوں میں باپ نشاندہی نہیں کیا ہے، ایک بہت بڑی زمین چھوڑا لیکن اس کے اندر سے آپ کو حصہ نہیں دیا، اور یہ سارے بچوں کو، بیٹوں کو بیٹھا کے کہہ دیا یہ سارے بھائی بہنوں کا حصہ ہے، تو اس ایک پراپرٹی میں آپ کو اندشرا حصہ ملے گا۔ بقیہ جن چیزوں میں سے باپ نے دے دیا ہے آپ اس کی مالک ہو گئی ہیں، اب اس میں جو ہے آپ بھائیوں کے ساتھ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ حضرت نے جو بیان فرمایا بہت ہی ٹو دا پوائنٹس بات گفتگو فرمائی، اسی کی میں تھوڑی اور تشریح مختصر سے الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے ذہن میں رکھیں کہ اگر زندگی میں باپ یا ماں اپنی جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہے تو شرعی قانون کی اصول یہ ہے، افضل اس کے لیے یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جتنا لڑکوں کو دے اتنی ہی لڑکیوں کو دے۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے اور اس کے پاس 2 بیگھے زمین ہے مثلا، تو اگر اپنی زندگی ہی میں وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو فقہاء نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، زیادہ ثواب اور اجر کی چیز یہ ہے کہ 1 بیگھہ لڑکے کو دے اور 1 بیگھہ لڑکی کو دے۔ لیکن اگر وہ للذکر مثل حظ الانثیین بھی دیتا ہے، یعنی لڑکی کی بنسبت لڑکے کو ڈبل دیتا ہے، جیسے وراثت کا مسئلہ ہے، لڑکی کے لیے آدھا ہے، نصف ہے لڑکے کی بنسبت، تو یہ دینا بھی جائز ہے، مگر افضل اور بہتر یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو برابر۔ حضرت نے جو مسئلہ بیان فرمایا وہ بھی حق ہے، صحیح ہے، وہ یہ کہ اگر اس نے اس کی شادی میں جہیز وغیرہ کے نام پر زیادہ دے دیا، لڑکی اس پر راضی ہے کہ اب میں اس پراپرٹی سے، باپ کی پراپرٹی سے نہیں لوں گی، تو وہ ایسا کہہ سکتی ہے، کر سکتی ہے، اور ایسی صورت میں اگر اس کے بھائی ان وراثت کو آپس میں تقسیم کر لیں تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، بھلے 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ روپے خرچ ہوئے اس کے جہیز میں، تو پراپرٹی میں لڑکیوں کا بھی حق ہے، اور اس شرعی قانون کی روح سے بھائیوں کو ڈبل ملے گا اور اس کی بہنوں کو آدھا ملے گا۔ جو قانون پہلے تھا وہ اب بھی وہی رہے گا، یعنی لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے ساتھ ساتھ حصہ ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی وصیت میں عورتوں کا آدھا، پوری آیت اور لمبی آیت اور 11 اور 12، کیا یعصکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلاث ما ترك وإن كانت واحدة فلها نصف۔ یعنی سب، یعنی یہ پوری آیت ہے کس کا کتنا حصہ ہوگا ماں باپ کے ووٹ کے بعد۔ ایک بار اس میں سمجھ میں آ گئی بات، آپ سمجھ میں آ گئی۔ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں اسلام نے سبوں کے حصے کو متعین فرمایا ہے۔ ابھی یہاں وہ جو بحث ہو رہی ہے متعین، یہاں جو سوال ہوا ہے وہ اس چیز کا سوال ہوا تھا کہ
اگر جہیز کی شکل میں پراپرٹی کو دے دیا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس حکم کو سنا جائے گا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی پوری تفصیل مفتی صاحب اللہ نے بیان فرما دیا ہے، پہلے ہی بیان فرما دیا ہے کہ کس کا کیا حکم ہے، اور بیوی کو کیا ملے گا، ماں کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا. جو ساری چیزیں اس میں ظاہر ہیں. وصیت اس کو سنیے، میں عرض کروں قرآن پڑھنا الگ چیز ہے، قرآن فہمی الگ چیز ہے. جو وراثت کا حق ہے اسی حق کو اس آیت میں بیان ہوا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑکوں کو ڈبل ملے گا اور اس میں لڑکیوں کو اس کا آدھا ملے گا، نصف ملے گا. یہ تو پراپرٹی میں جو ماں باپ کا کے مرنے کے بعد جو حق ہے جس کو میراث کہتے ہیں اس حق کو بیان کیا گیا ہے. میں نے اپنے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ وراثت کا قانون قرآن میں تفصیل سے بیان فرما دیا ہے. اس سلسلے میں کس کو کتنا ملے گا، کون کون سے لوگ اس میں ہیں، فرائض میں ہیں، وہ ساری چیزیں. ایک نئی شکل یہ سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا، صرف لڑکی کی تفصیل نہیں ہے، لڑکا بھی اگر کچھ مال لے کر کے یہ صلح کر لے کہ ہم اب باقی پراپرٹی نہیں لیں گے، مثال کے طور پر اس کا 1 لاکھ کا حق بنتا ہے. اس نے کہا مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے، میرے کاروبار الحمدللہ بہت اچھے ہیں، مجھے 10,000 روپے چاہیے اور باقی ہم نے اپنے بھائی بہنوں کے لیے چھوڑ دیا، میں نے صلح کر لی، میں اس سے الگ ہو گیا اور باقی ہم کو نہیں لینا ہے. تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کی اجازت شریعت میں ہے. اسی طریقے سے جہیز کے نام پر اگر لڑکی کو دیا گیا سامان تو حق اس کا ختم نہیں ہوتا ہے وراثت سے. وراثت کا حق کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا، یہ تو حق قرآن نے دیا ہے، کوئی اس کو کیسے ختم کرے گا. لیکن اگر کوئی کچھ لے کر کے اگر وہ یہ کر لے کہ میں نے اتنا حق لے لیا اور میں اسی پر صلح کر لیتا ہوں اور باقی سے میں راضی ہوں کہ میں نہیں دوں گا، میں نے اپنے بھائی بہنوں کو دے دیا. جو عورت نے سوال کیا، سوال وہی تھا کہ وصیت میں یہاں ہوتا کیا ہے کہ یہاں کیا ہوتا اس کا تذکرہ نہیں، اسلام میں کیا ہوتا وہ چیز نہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو یا بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، وہ جو بھی پراپرٹی ہے وہ اپنے بھائیوں کے پاس. نہیں، یہ تو کہاں تک کیا ہے؟ نہیں، یہ تو غلط ہے، یہ تو میں نے کہا ہے میراث حق شرع ہے، اس حق کو کوئی بات کر ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت، عورتوں کے لیے پردہ کس کو کہتے ہیں اور کیا برقع پہننا بھی پردہ ہے؟